کو مسدس مد و جزر اسلام کے میں نے آپ کو کل سوالات کروائے تھے بیٹا، اس کے جو بند ہے ان کی تشریحات ابھی رہتی ہے، جلدی سے جو ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے بعد جب زندگی شروع ہوگی ہم شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے کلاس 8 کل والا کام پہلے ایک نظر دیکھنا آپ لوگ ذرا بیٹا جلدی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا ریڈر جو ہے وہ آج ہمیں سٹارٹ کرنا ہے. اب دیکھیں پہلے دوسرے اور آخری بند کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے. ٹھیک ہے اس میں پہلا بند جو ہے بند کی ہیڈنگ دیں اور 2 لفظ 3 لفظ لکھ دیں وہ نبیوں میں ڈاٹس اور مولا. ٹھیک ہے پورا بند آپ کو لکھنے کی بیٹا ضرورت نہیں ہے. ٹیچر ایک منٹ ذرا، بس ایک منٹ. جی بیٹا آپ لوگ تیار کریں اپنا، جلدی سے پیج ریڈی کریں آپ لوگ. ٹیچر میں ایک منٹ بس کاپی کر لوں. جی ٹیچر میں نے کل والا کام کر لیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا کل میں نے آپ کو اتنا ہی واٹس ایپ اسی لیے کیا تھا جتنا کہ مجھے اندازہ تھا اس چیز کا کہ کل خلاصہ تک ہی آپ لوگوں کو کروایا تھا. آج اب جلدی سے یہ بند دیکھ لیں ایک دفعہ. ٹیچر یہ آپ نے ہماری کاپیز چیک کرنی تھی گرلز کی. نہیں بیٹا گرلز کی کاپیز میں نے نہیں چیک کرنی تھی آپ کی. ٹیچر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میرے جو یہ چیپٹر ہے نا وہ میں نے نوٹس پہ کیا ہوا تو وہ چیک ہی نہیں ہوئے میرے. بیٹا میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ دوبارہ سے آفس میں اگر کروا سکتی ہیں ان کو سینڈ کرا دیں، یا پھر اب تو اسکول کھلیں گے انشاءاللہ تو اسکول کھلنے پر ہی آپ کے وہ چیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا اوکے چلیں اب دیکھیں بند کی ہیڈنگ دیں 2 ڈاٹس اور پھر ایک ختمہ کا نشان لگا کر اور پھر آپ لکھیں وہ نبیوں میں ڈاٹس اور مولا. ٹھیک ہے پھر ایک لائن چھوڑ کر حوالہ بند کی ہیڈنگ دیں. آپ لوگ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ لوگ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مین ہیڈنگ ہے نا آپ کی اس کے سامنے آپ نے 2 ڈاٹس اور ایک ڈیش لگانا ہے، جبکہ جو سب ہیڈنگز ہے اس میں صرف آپ کے 2 ڈاٹس آئیں گے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایک میں یہ ہنٹ دے رہی ہوں سمجھنے کے لیے کہ آپ کو آسانی رہے. دیکھیں جیسے کہ سب سے ہمارا جو ہے یہ حوالہ بند جو ہے نا، بند ہماری جو تھی وہ مین ہیڈنگ تھی، بند لکھ کر وہ نبیوں میں ہم نے لکھ کر ڈاٹس لگا دیا اور آگے مولا. حوالہ بند جو ہے وہ بھی مین ہیڈنگ ہے. اس کے بعد جو نظم کا عنوان ہے یہ آپ کی ایک سب ہیڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے حوالہ بند جو ہے وہ دراصل 3 ہیڈنگز پہ مشتمل ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور مفہوم. یہ 3 ہیڈنگز مل کر حوالہ بند جو ہے وہ سمجھ لیں ان پہ مشتمل ہے. نظم کا عنوان کے سامنے لکھیں مسدس مد و جزر اسلام، شاعر کا نام لکھیں مولانا الطاف حسین حالی اور مفہوم کے آگے ڈاٹس لگا کر لکھنا شروع کر دیں. میں ذرا بیٹا تھوڑا اسپیڈ سے لکھواؤں گی آج کیونکہ 3 اشعار ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، تشریحات چھوٹی چھوٹی سی ہیں اس کی. اب لکھیں اس بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ، اس بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں میں شاعر نے آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں میں رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا. رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا. انہوں نے ہر مصیبت زدہ کی مدد، انہوں نے ہر مصیبت زدہ کی مدد عین عبادت سمجھ کر کی، عین عبادت سمجھ کر کی. اس کے بعد دیکھیں مفہوم آپ کی سب ہیڈنگ تھا، اب تشریح آپ کی مین ہیڈنگ ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو 2 ڈاٹس اور ایک آپ کو ختمہ لگانا ہے. اس کے بعد لکھیں زیر تشریح بند میں شاعر نے، زیر تشریح بند میں شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں بتایا ہے. اوصاف حمیدہ کا مطلب ہے اچھی نیک عادتیں اور نیک آپ کی جو اچھی خوبیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اوصاف حمیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. ختمہ
غریب ہو یا امیر، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے اپنی مراد پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے کی تفریق کے بغیر، تفریق کا مطلب ہے فرق، ٹھیک ہے، کسی میں کوئی ڈفرینس نہ رکھنا، بغیر کسی ڈفرینس کے سب کے کام آنا، تفریق کے بغیر سب کے کام آتے، سب کے کام آتے۔ اس کے بعد ہے دوسرا جو بند ہے، اس کی مطلب آپ صرف بند کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، بس بند کی ہیڈنگ دے کر، اور آپ اس میں بھی شروع کے 2-3 لفظ، پھر ڈاٹس، اور آخری کے 2-3 لفظ، سبق، پھر شریعت، ڈاٹس اٹھا کر۔ ٹیچر ایک بار یہ ذرا پورا پیج شیئر کریں پلیز۔ جی بیٹا میں کر، ٹھیک ہے، تشریح آ رہی ہے نظر؟ یہ جو میں ٹیچر تشریح سے اوپر والا دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ جی میں بھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بالکل وہی آپ کا پیٹرن ہوگا نیچے بھی، حوالہ بند، مین ہیڈنگ، پھر لکھیں نظم کا عنوان، اس کے سامنے لکھیں نظم کا نام، پھر لکھیں شاعر کا نام، اور مولانا الطاف حسین حالی لکھیں، اور پھر آپ کو دینی ہے مفہوم کی ہیڈنگ۔ مفہوم کی ہیڈنگ دے کر لکھنا شروع کیجئے بیٹا۔ چل بیٹا اب اس کا مفہوم لکھیں۔ اس بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات سے اہل عرب کو روشناس کروایا۔ ٹیچر ایک منٹ شروع سے ریپیٹ کریں گی تھوڑا سا؟ بیٹا اس بند مفہوم میں دوسرے بند میں، اس بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات سے اہل عرب کو، اہل لکھ کر نیچے زیر لگا دیں گے تو اہل عرب ہو جائے گا، اہل عرب کو روشناس کروایا۔ روشناس کروانے کا مطلب ہے جان پہچان کروانا، روشناس کروایا۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر تشریح کی ہیڈنگ دیں، تشریح کی ہیڈنگ دیں، اور 2 ڈاٹس اور ایک خطمہ لگا کر نیچے سے لکھنا شروع کریں۔ زیر تشریح بند میں شاعر نے عرب کے لوگوں کو سیدھے راستے سے آگاہ کیا۔ خطمہ، قانون محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قانون لکھ کر نیچے زیر لگا دیں گے اور محمدی، ٹھیک ہے، قانون محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کے مطابق یہاں پہ ہے مس ہو گیا ہے بھی لکھ دیجیے گا، جو قرآن کے مطابق ہے سے دین بھی یہاں پہ مس ہے، جو قرآن کے مطابق ہے سے دین کی تعلیمات دیں۔ یہ جملہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، قانون محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کے مطابق ہے سے دین کی تعلیمات دیں۔ خطمہ لگا کر لکھیں، زندگی کے ہر کام کو کرنے کا ایک اصول بتایا۔
زمانے بھر کے بگڑے ہوں کو سنوار دیا. غفلت کی نیند جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگا کر کائنات کے ہر راز سے پردہ اٹھا دیا. کے بعد جو ہے وہ آخری بند لکھیں. جہالت کی رسمیں ڈاٹس اور ڈرنے والے. پھر حوالہ بند کی ہیڈنگ ایک لائن چھوڑ کر نیکسٹ لائن میں نظم کا عنوان مسدس مد و جزر اسلام، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی اور مفہوم کی ہیڈنگ. لکھے اس بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہادر بنا دیا اور وہ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے سچے مسلمان بن گئے. اور وہ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے سچے مسلمان بن گئے. پھر آپ نے ایک لائن چھوڑ کر تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور نیکسٹ لائن سے لکھنا شروع کرنا ہے. زیر تشریح بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ اسلام سے پہلے ایکسکیوز می ٹیچر. جی بیٹا ٹیچر آپ یہ تینوں شیئر کا سارا کام سینڈ کر دیں گی؟ جی بیٹا وہ آپ کو روز ہو ہی جاتا ہے سینڈ، آج بھی ہو جائے گا آپ کو. اوکے تھینک یو. عرب کے لوگ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت کی تمام رسموں کو پوری طرح نبھاتے تھے. ان کا اس بات پر عقیدہ تھا کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں اور علم نجوم سے بخوبی واقف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دیا اور وہی اہل ارض ایک اللہ کے لیے اپنا گھر بار تک قربان کرنے والے بن گئے. ختمہ. اسلام کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت کا سامنا کرنے والے وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے اسلام کے سچے سپاہی بن گئے. ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب آگے میرا خیال ہے 2 چیپٹرز اور رہتے ہیں کاروان اردو کے جن کا اب میں شاید صرف کام آپ کو بیٹا واٹس ایپ کروں گی. اب کسی بھی دن جس طرح میں دیکھوں گی کہ اب آپ کو آج ہوم ورک نہیں ملا تو ایک خوشخلقی چیپٹر اب ہمارا رہتا ہے اردو کے 5 درخشاں ستارے. ان کا کام آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا صرف. اور اب ہم ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ جب زندگی شروع ہوگی کا کام جو ہے وہ بھی ہمیں کرنا ہے.
किसरा के कंगन का काम बेटा ठीक है बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। उमैमा एज सून एज पॉसिबल मैं वो भी इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगी। चलें क्या हम शुरू करें बेटा? जब जिंदगी शुरू होगी जल्दी से आ जाएं। जी मैंने खोल ली है। बेटा इसको खोलने के साथ साथ आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है कि पेंसिल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आज की डेट लिखें पहले। हमारा जो है वो पेज नंबर स्टार्ट हमारा होगा पहला बाब सफ़ा नंबर 12 से, ठीक है। और बेशुमार इसमें मुश्किल अल्फाज आएंगे, मैं आप लोग को ये पहले बता दूं। फातिमा आप शुरू कीजिएगा बेटा रीडिंग पहले रोज़े क़यामत की। बेशुमार Okay, इसमें होंगे मुश्किल वर्ड्स, और मैं चाहूंगी अगर मैं कोई लफ्ज मिस कर दूं तो काइंडली आप लोगों ने बहुत कीनली जो है वो मुश्किल लफ्ज जो भी हैं आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि Yes. अगर आप लोग को अल्फाज के मायने की समझ नहीं आएगी ना बेटा तो आप लोगों को जो है वो इस किताब की भी समझ नहीं आएगी, ठीक है बेटा। टीचर मैंने ना जब आप जिंदगी करवा रही थी ना सबको चैप्टर की ये जी तशरीह, जी तो ये मैंने ना जी आपके साथ साथ अपनी चेक कर ली, मेरी बिल्कुल सेम है, बस मफहूम नहीं लिखा, वो मैं लिख लूंगी। वो आप लिख लीजिएगा बस, ठीक है। जब जिंदगी शुरू होगी एक नाकाबिले फरामोश दास्तान, जिंदगी को बदल देने वाली कहानी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ऑथर जो हैं राइटर जो है उनका क्या नाम है? अबू अबू यहया। याह्या। अबू यहया ने तहरीर की है आप लोगों के लिए कहानी, लेकिन कहानी में जो कैरेक्टर है जो आप लोगों को सुना रहा है दास्तान अपनी जुबानी, उस कैरेक्टर का नाम जो है वो क्या होगा? वो है अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला की जुबानी हम ये पूरी कहानी हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, शुरू करेंगे आज से। चले बेटा फातिमा स्टार्ट कर दें। पहला बाब रोज़े क़यामत। ज़मीन के सीने पर एक सलूट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समुंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशीब मिट चुका और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटेल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज उस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नुम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी अस, अस्तहे से की माने अज़दही। मुंह खोले वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नुमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज दिलों को लरजा रही थी। लरजते फातिमा एक मिनट बेटा, हुए हम एक मिनट फातिमा फातिमा बेटा हम थोड़ा सा यस इसका एक रूल एक बना लेते हैं इसको जो है वो, इसमें एक एक पैराग्राफ जिसकी भी टर्न होगी वो एक पूरा सफ़ा पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उस सफ़े में जहाँ पैराग्राफ खत्म होगा ना वहाँ आपने पॉज लेना है। उस पैराग्राफ में जो भी मुश्किल लफ्ज होगा उसमें जो समझाने वाली बात होगी वो हम समझ के फिर हमने नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना है, ठीक है। यस अब देखें, अब फातिमा ने जो ये पहला पैराग्राफ पढ़ा है इसमें आप लोगों ने देखा कि जमीन के सीने पर ये किसका मंजर है? फातिमा कुछ बता सकती है बेटा आप? टीचर कयामत के दिन का। कयामत के दिन का, जैसा कि उन्वान से ही जाहिर है रोजे कयामत। वेरी गुड। जमीन जब कयामत का जो है कयामत नाजिल होगी जब, तो जमीन का जो सीना है, जमीन जो है उसमें एक सिलवट भी बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। सिलवट किसे कहते हैं? क्रीज को। अभी इस वक्त हमारी जमीन सपाट तो नहीं है ना, अभी तो इस जमीन पे देखें आप लोग देख रहे हैं ऊंचाई नीचाई है, दरिया है, जंगल है, पहाड़ है, ठीक है। नशीब व फराज किसे कहते हैं? नशीब कहते हैं नीचे की तरफ ढलवान, ठीक है। और फराज होता है ऊंचाई, बुलंदी, उरूज, ठीक है। अगर ये जमीन है तो जमीन पे नीचे की तरफ ऊपर नीचे सतह जो है वो हमवार तो नहीं है इसकी, लेकिन जब कयामत नाजिल होगी तो जमीन पूरी सपाट हो जाएगी, ठीक है। एक सिलवट भी नहीं होगी, जो पहाड़ है बुलंद वाला वो भी सारे जो है वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। और दूर तक क्या नजर आएगा? सिर्फ एक चटेल मैदान, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना प्लेन सरफेस होगी, और कोई किसी भी ऊंचाई नीचाई से जो है उस जमीन पे कोई ऊंचाई नीचाई नहीं होगी इस वक्त। और आसमान का क्या मंजर बताया हुआ है कि आग उगलता सूरज होगा ऊपर, ठीक है। और आसमान का जो रंग है वो ना ही नीला होगा और ना ही लाल अंगारा होगा। ये लाली सूरज की दहकती आग की बजाय जहन्नुम के उन भड़कते शोले, मतलब कि देखिए जहन्नुम जो है उसका भी यहाँ पे जिक्र अब आ गया है, यस
ٹھیک ہے. آسمان کا جو رنگ ہے وہ نیلا نہیں ہے، لال ہے، لیکن لال انگارہ جو ہے وہ آسمان کا رنگ نہیں ہے. دراصل یہ جو لالی ہے یہ جہنم کی جو شعلے ہیں نا بیٹا، ان کا ایک طرح سے عکس پڑ رہا ہے آسمان پہ، اور اسی وجہ سے آسمان کا جو رنگ ہے وہ اتنا سرخ نظر آ رہا ہے. اور شعلے جو تھے جہنم کے، ان کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جیسے کوئی اژدہا ہو اور وہ اس کو اپنا شکار نظر آئے تو کیسے منہ کھول کے لپکتا ہے شکار کی طرف، تو ویسے ہی جہنم سے جو آگ کے شعلے تھے نا وہ آسمان کی طرف کو لپک رہے تھے اور سورج تک کو اپنی گرفت میں لینے کی وہ کوشش کر رہے تھے. اور یہ جہنم کی شعلوں کا جو یہ لپک تھا، یہ منظر جو تھا ان کی لپک کا، یہ بہت ہی خوفناک تھا. ٹھیک ہے. اور جو آگ جب بھڑکتی ہے تو کیسے شعلوں کے بھڑکنے کی ایک آواز آتی ہے، تو وہ آواز جو تھی وہ بھی دلوں کو لرزا رہی تھی. کوئی مشکل لفظ ہے اس میں؟ نشیب اور فراز کا میں نے آپ کو بتا دیا. نشیب کا مطلب ہے نیچائی اور فراز کا مطلب ہے بلندی، عروج. چلیں آگے نیکسٹ پیراگراف پڑھیے فاطمہ. لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے. یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے، یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے. یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے. یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے. یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے. یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے. بس ٹھیک ہے فاطمہ. سو فاطمہ اب دیکھیں، اب یہاں پہ فاطمہ میں یہاں پہ آپ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی بیٹا، آپ نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں بہت اچھی بات آپ کی یہ لگی مجھے کہ سیکنڈ پیراگراف میں جہاں جہاں کاماز تھے وہاں وہاں فاطمہ نے جو ہے وہ پاز دیا ہے. بیٹا ان باتوں کا خیال رکھا کریں آپ لوگ سب. ٹھیک ہے. ریڈنگ کے دوران جہاں جہاں جو ہے وہ سکتہ ہے، وقفہ ہے، وہاں پہ تھوڑا سا ٹھہرنے سے آپ کی جو ریڈنگ ہے، جو آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا جو اثر ہے، جو امپیکٹ ہے وہ بہت اچھا اس پہ جو ہے وہ آتا ہے. اب دیکھیں، اب جو یہ دل لرز رہے تھے نا یہ سب دیکھ کر، وہ کس کے دل تھے؟ وہ مجرموں کے دل تھے. غافل کسے کہتے ہیں؟ جو لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں. متکبر، غرور کرنے والوں کے دل تھے. یہ ظالم لوگوں کے دل تھے جنہوں نے دنیا میں جب اپنی زندگی بسر کی تو انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے. قاتلوں کے دل تھے. سرکشوں، سرکش کسے کہیں گے؟ جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو حق کی بات کو جھٹلاتے ہیں اس کو ہم کہیں گے یہ سرکش ہیں. یہ زمین کے فرعون تھے. جبار بھی جو ہے وہ جابر، جابر کی جمع ہے جبار، اور اس کا مطلب ہے ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے. جنہوں نے جب اپنی زندگی دنیا میں بسر کی تو انہوں نے لوگوں کو تنگ رکھا. انہوں نے کسی بھی شخص کو جو وہ سکون اور آرام نہیں دیا، بلکہ اپنے سے منسلک ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ تنگ کر رکھی تھی. یہ ان کے دل تھے. کیونکہ ظاہر اب آخرت کا وقت ہے، حساب کتاب کا وقت ہے، اور زندگی جو انہوں نے گزاری تھی اس کا ان کو اندازہ تھا کہ کیا اعمال وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے. ٹھیک ہے. اپنے دور کے، دور کا مطلب ہے زمانہ. یہ اپنے اپنے دور کے اپنے اپنے وقت میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے کہ ہم تو خدا ہیں. زمین پہ خدا بن بیٹھے تھے یہ لوگ. اور یہ اپنی دنیا میں ایسے زندہ تھے جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی جیسے انہوں نے یہیں پہ گزارنی ہے. اور لیکن اب دیکھیں جب وہ مرے تو ایسے مرے گویا کبھی زندگی انہوں نے گزاری ہی نہ ہو زمین پہ. کیا ہوتا ہے جب دنیا میں ایک شخص آتا ہے اور زندگی جب وہ گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک گمان ہوتا ہے کہ میں جو ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت اختیار کر لیتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چند دن تو اس کو یاد رکھیں گے. اگر اس نے اچھا اعمال کیے ہیں تب بھی یاد رکھیں گے، اس کی اچھائیوں کو یاد کر کے رکھیں گے. اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو ظاہر اس کی برائیوں کو بھی یاد رکھیں گے، لوگ اس کو برے الفاظ سے یاد رکھیں گے. لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں بیٹا، اور ان کی جگہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ریپلیس کر دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. مطلب یہ ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں، یہ اس کا اصول ہے. آپ سمجھ لیں دنیا کے علاوہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، اگر آپ ایک جاب دیکھ لیں، اگر کوئی شخص کہیں پہ ملازم ہے تو وہ جب تک وہاں پہ ملازمت کرتا ہے اس کو لگتا ہے جیسے میں اس سیٹ کے لیے، اس پوسٹ کے لیے بہت موزوں ہوں اور میرے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ اس کی صرف خوش فہمی ہوتی ہے. جہاں وہ ریزائن کرے گا، جہاں وہ جائے گا، وہ کہیں اور جائے گا. اس نے اپنی جگہ خالی کی، وہیں پہ اس کی جگہ جو ہے وہ فل کرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے کوئی دوسرا یقیناً آ جائے گا.
لیکن جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں نا تب تک ہمیں یہی گمان ہوتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ اور کوئی اس کام کو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا ہے, یہ ایسے لوگوں کے دل تھے جو کہ اب جو ہے بہت زیادہ یہ لرز رہے تھے, ان کو خوف آ رہا تھا, اور جب دنیا میں تھے تو خدا پہ ان کا یقین ہی نہیں تھا. ان کے جو دل تھے وہ خدا کی یاد سے خالی تھے, غافل تھے. اچھا, اب کون پڑھے گا؟ فاطمہ نے 2 پیراگرافس پڑھ لیے, تقریباً 1 پیج ہو گیا ہے. ٹیچر میں پڑھوں؟ آ, میں پڑھوں؟ چلیں میں ایمان پڑھوں؟ آپ پڑھیں, ایمان آپ پڑھیں, پھر بیٹا ٹرن انشاءاللہ سب کی آئے گی, ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم. چلیں ایمان, اور اگر نہیں ہوئی تو پھر کل بھی پڑھنا ہی ہے آپ کو. چلیں ایمان آپ پڑھیے نیکسٹ 2nd پیج. تو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے جی ایمان کی آواز نہیں آ رہی. 1 منٹ ایمان, تھوڑا سا بیٹا اپنا مجھے نہیں لاؤڈر آ رہی بولیں. ٹیچر. ایمان تھوڑا سا لاؤڈر بیٹا, آپ لوگ اپنے مائکس بند کر دیں, آپ لوگ سب اپنے مائکس جو ہے وہ میوٹ کر دیں, صرف ایمان کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ ہوگا. چلیں ایمان پڑھیے. تو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا. ٹیچر میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی بیٹا, ہاں جی اب آ رہی ہے, پڑھیے. وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے. آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی اصلی بھوک مٹنے والی تھی. ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے, مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت. ہر جگہ آفت, مصیبت اور سختی تھی, اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی. بس ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب کیا تھا کہ آج وہ دن شروع ہو گیا تھا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا. ظاہر ہے حساب کتاب کا دن جب شروع ہوگا تو جو مجرم ہوں گے ان کو عذاب تو نازل ہوگا ہی, اور عذاب بھی کیسا عذاب کہ جو ان کے جو ہے وہ تمام گناہوں پہ وہ عذاب جو ہے وہ بھاری ہوگا. اور عذابوں کے اس دن کو یوم العید کے نام سے مخاطب کیا گیا. ٹھیک ہے, ہر جو ہے وہ دن سے بھاری دن ہوگا یہ ان کے لیے. اور اب جی عذاب کے خوف سے دل کیا کر رہے ہیں کہ کسی پناہ کی تلاش میں ہے, کہ کہیں جو ہے وہ کوئی ہمیں آسرا مل جائے, کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمیں تھام لے. اور لیکن ظاہر ہے جب وہ وقت آئے گا, جب میدان حشر بپا ہوگا, تو کوئی پناہ نہیں ہوگی, کہیں کوئی عافیت, کوئی امان نہیں ہوگی. ان ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا, ہر طرف صرف مصیبت ہوگی, آفت ہوگی, سختی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ان کے پتھر دل جو ہے وہ ہوں گے, اور ان مجرموں کی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی بدبختی ہوگی, ان کی یہ بدقسمتی ہوگی, اور ان کو کوئی ان کو جو ہے وہ آسرا دینے والا وہاں پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چل نیکسٹ پڑھیے دوسرا اس کا جو ہے حصہ. خبر نہیں ایمان, اس حال میں کتنے برس, کتنی صدیاں گزر چکی ہیں. یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے. نئی زندگی شروع ہو چکی ہے, کبھی ختم نہ ہونے کے لیے. میں بھی حشر کے اس میدان میں گم سم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میرے سامنے یہی تو ہے انگنت 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 لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں. فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے, رونے پیٹنے اور آوازاری کی آوازیں گونج رہی ہیں. لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, لڑ جھگڑ رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں, آپس میں گفتن گتاں ہیں. بس ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب کیا ہوا, اب یہاں پہ جو مصنف ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس حال میں کتنے برس. اب دیکھیں جو مشکل کا لمحہ ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کلاس 8, کہ مشکل کے جو لمحات کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا وہ لگتا ہے بہت طویل ہو گئی ہیں, اور جو خوشی جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے وقت جو ہے نا وہ پل جو ہے وہ سیکنڈز میں گزر رہا ہے. وہ خوشی کا جو لمحہ ہوتا ہے بہت جلدی گزر جاتا ہے, خوشی کے جو دن ہوتے ہیں بہت جلدی بسر ہو جاتے ہیں, اور مصیبت میں جب ہم ہوں, جب ہم کسی تکلیف میں ہوں تو لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہے. تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ مصنف کہنے کے پتہ نہیں کتنے برس, کتنی صدیاں گزر چکی ہیں, اور یہ وقت جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے. اور یہ زندگی جب شروع ہوگی نا بیٹا تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہم سب کو پتا ہے, بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے
کہ روز قیامت کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس کے بعد زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی ہے. وہ جو زندگی ہوگی نا وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی موت نہیں آئے گی, اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا وقت ہو چکا ہے, اور مصنف اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس میدان حشر میں گم سم کھڑا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ان گنت لوگ کا مطلب ہے جن کی ہمیں گنتی نہ کر سکیں, جو ہم شمار نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, ان گنت کا مطلب ہے جو آپ نہ کر سکے. بہت سے لوگ ہیں, ظاہر ہے بے شمار لوگ ہیں, اور وہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اور فضا میں نہ صرف شعلوں کے جہنم سے جو شعلے بھڑک رہے ہیں صرف ان کی آواز نہیں ہے, بلکہ ان بھاگتے دوڑتے لوگوں کے بھی چیخنے, چلانے کی, رونے کی, پیٹنے کی, آوازاری کرنے کی ساری آوازیں جو ہے نا وہ سمجھ لیں مل گئی ہیں. اور لوگ ایک دوسرے کو صرف رو پیٹ نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کو بھی الزام دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اور حتیٰ کہ آپس میں گتھا مطلب باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھوں پیروں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, چلیں ایمان جلدی سے والا پیراگراف بھی پڑھ لیں بیٹا. کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے, کوئی منہ پر ہاتھ ڈال رہا ہے, کوئی چہرہ چھپا رہا ہے, کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے, کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے, کوئی سینہ کو بھی رہا ہے, کوئی خود کو سینا کو بھی کوس ایک رہا منٹ, ہے, ایمان کوئی سینا کو بھی کر رہا ہے, کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے, کوئی خود کو کوس رہا ہے, کوئی اپنے ماں باپ, بیوی بچوں, دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے. ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے, قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں. اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں, ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں, اب کچھ نہیں بدل سکتا. اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے حضور کا, ظہور کا. بس ٹھیک ہے ایمان. اب دیکھیں اب یہاں پہ پھر مصنف نے جو ہے پوری اس کو منظر کشی کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, جس طرح کے جملوں کا استعمال کیا گیا ہے, اس کو ہم منظر کشی کہیں گے. کہ اب کیا منظر اس نے پیش کیا ہے, کوئی سر پکڑ رہا ہے, کوئی اپنے منہ پہ جو ہے وہ مٹی ڈال رہا ہے, کوئی اپنا چہرہ چھپا رہا ہے, کسی کے چہرے سے شرمندگی برس رہی ہے, کوئی پتھروں سے سر مار رہا ہے, کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے, کوئی خود کو کوس رہا ہے. اب دیکھیں اس تباہی کا ذمہ دار کوئی تو اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ قرار دے رہا ہے, اور کوئی اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے دوستوں کو کہ میں نے ان کی باتوں میں آ کے غلط کام کیے. ٹھیک ہے, اپنے لیڈروں کو, لیڈر سے مراد ہے یہاں پہ سیاسی لیڈر. ٹھیک ہے, وہ ان سب کو اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کوئی, کہ بھائی ان کے کہنے میں آ کر ہم نے یہ راہ چنی اور آج ہمارا یہ حال ہے. اب مسئلہ جو ہے نا سب کا وہ ایک ہی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ آخرت کا حساب کتاب کا دن آ گیا ہے جس کی انہوں نے دنیا کی زندگی میں مشغول رہ کر کوئی تیاری نہیں کی. اب وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ یہی کر سکتے ہیں یا تو ایک دوسرے کو الزام دیں گے یا خود اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے, لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا. ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, اب صرف وہ انتظار کر سکتے ہیں کہ کب ہمارے اس پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا, کب وہ ظاہر ہوں گے اور کب وہ ان کے لیے فیصلہ کریں گے. چلیں اب کون پڑھے گا؟ ٹیچر سینا کوبی کا کیا مطلب ہے؟ سینا کوبی کا مطلب ہے فاطمہ سینہ پیٹنا. ٹھیک ہے, سینے پہ ہاتھ مارنا. جب انسان بہت مصیبت میں ہوتا ہے تو کیسے سینہ کو بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, امیمہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, آمنہ بھی ولنگ ہے. ٹھیک ہے, امیمہ آپ پڑھیے, آمنہ اس کے بعد آپ پڑھیے. امیمہ نیکسٹ پیج. جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. یکایک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلایا, ہائے اس سے تو موت اچھی تھی, اس سے تو قبر کا گھڑا اچھا تھا. میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا اور یہ چیخ نماز آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گم سم کھڑا تھا. لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا. اپنی کہانی, دنیا کی کہانی, زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی. بس ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ یہاں پہ اچانک ایک آواز آئی اور اس آواز سے
جو یہ مصنف ہیں جو اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں وہ ایک دم سے چونک اٹھے. آواز کیا تھی کہ کوئی شخص ہے وہ بول رہا ہے کہ اس سے تو موت ہی اچھی تھی, اس عذاب سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا. اور یہ آواز جو ہے وہ مصنف کو دوبارہ سے جو اپنی ایک سوچوں میں گم تھے وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئے, اور ان کے ذہن میں دیکھیں اب ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا. ان کی اپنی کہانی, ان کی اپنی زندگی, سب کچھ کسی فلم میں کیسے ریل کی طرح دماغ میں گھومنے لگتا ہے, وہ سب کچھ ان کے بھی دماغ میں گھومنے لگ گیا. چلیے جلدی سے سمیمہ پڑھیے. اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا. اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ایک ظاہر بین نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک گڑھا, مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا روز دروازہ تھا, وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا. مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی. اس روز مجھ سے میرا ہمدم دیرینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا. صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میرے دائیں ہاتھ پر رہا. اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی, اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی. یہ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا, یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے. بس ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے امیمہ, اس کو یہیں پہ بیٹا اسٹاپ کر دیں. یہیں پہ آپ لوگ مارک کر لیں. انشاءاللہ کل آمنہ اور جن کی ٹرن نہیں آئی ان سے کل پہلے شروع کرواؤں گی میں. نیکسٹ کلاس میں انہیں سے ریڈنگ اسٹارٹ ہوگی اور ہم یہیں سے شروع کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو یاد آ رہا تھا کہ جب اس بھیانک دن کا آغاز ہوا تھا قیامت کے دن کا, تو وہ کہاں پر تھا. مصنف جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, وہ دنیا میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, جب ان کا یہ قیامت کا آغاز ہوا تو آلریڈی وہ مر چکے تھے, اور وہ کہاں پر تھے, ان کے گھر کا محل وقوع کیا بتا رہے ہیں کہ ایک تاریک گڑھا لوگوں کے لیے, قبر. لیکن دراصل یہ کیا ہے, یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ ہے. ٹھیک ہے, آخرت کی دنیا کا جو پہلا دروازہ ہے وہ قبر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ اندر سے نہیں کھولا جا سکتا, اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں, کیونکہ وہ اس دروازے سے گزر کر برزخ کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ ان کے لیے بہت راحت تھی. ٹھیک ہے, اور ان کا جو ہمدم اور دیرینہ جو محبوب تھا, جو دوست تھا, وہ کون تھا؟